نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، میرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کس سے میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کروں؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، امک، سب سے زیادہ تمہارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ ماں۔ وہاں نبی نے باپ کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں کس کو مقدم رکھا جا رہا ہے؟ ماں کو۔ پھر نبی نے ان صحابی نے دوبارہ پوچھا ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، دوبارہ کون؟ ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من، یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ، یعنی پھر سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا باپ۔ تو اچھے اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ۔ یہ بالکل، یہ ماں کو اللہ نے رائٹ دیا، یہ والا رائٹ باپ۔ فقہا لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی بات میں جب ٹکراؤ ہو، جب تک ٹکراؤ نہیں ہے تو ماں کی بھی مانو باپ کی بھی مانو، لیکن باپ ایک بات کا آرڈر کر رہا ہے، ماں اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو پھر اطاعت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ باپ کو بنایا ہے۔ یہاں بھی ماؤں کی چل رہی ہوتی ہے، امی کچھ اور کہہ رہی ہے، ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر کس کی مانے؟ بھائی آپ کی امی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر دے، وہ کیونکہ وہ بھی سربراہی میں ہے باپ کی، آپ کے باپ کی سربراہی میں وہ۔ جیسے رعایا کو اجازت نہیں ہوتی کہ حکومت ایک قانون بنائے، ایک آرڈر دے اور رعایا اس کے خلاف چلے، تو گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، تو گھر کے اندر جو رہنے والی پبلک ہے، عوام ہے، آپ کی اماں سمیت، ان کو اجازت نہیں ہے کہ سربراہ جس کو اللہ نے صدر مملکت بنا دیا گھر کا، چاہے وہ ایک کمرے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، تو اماں کو اجازت نہیں ہے کہ صدر مملکت کے خلاف، جمشید کے خلاف کوئی بات کریں۔ وہ رسپیکٹ سمجھتے ہو نا، کسی کو رسپیکٹ دینا، اس میں بھی ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی، باپ کو بھی، لیکن اسلام میں باپ کی رسپیکٹ ماں سے زیادہ ہے۔ تعظیم الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے۔ نرم لہجے میں بات میں ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن رسپیکٹ میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ وہی سربراہ کو رسپیکٹ زیادہ دی جاتی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح یاد رکھو، بچوں پہ جو ولایت حاصل ہے، کنٹرول ہے، ولایت سمجھتے ہو؟ تعلیم اور تربیت، اسی طرح ان کی شادی، خاص طور پہ بیٹی کی، تو اس میں بھی شریعت نے ماں کے بجائے ولی کس کو بنایا ہے؟ باپ کو۔ مثال کے طور پر ایک بچی ہے، اس کا نکاح باپ نے کر دیا ایک جگہ اور ماں نے کسی اور جگہ کر دیا، تو شریعت میں ویلڈ کس کا نکاح ہوگا؟ باپ کا کیا ہوا نکاح کو شریعت ویلڈ مانے گی۔